سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کے بروقت اور مؤثر اقدامات کے باعث اس سال اسموگ میں نمایاں کمی آئی ہے۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ زیرو ٹالرنس پالیسی، فصلوں کی باقیات جلانے پر پابندی، بھٹوں میں زگ زیگ ٹیکنالوجی، گاڑیوں کی فٹنس چیکنگ اور اسموک گنز کے استعمال سے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں، تاہم اسموگ کے مکمل خاتمے کے لیے عوامی تعاون ناگزیر ہے۔ وفاقی وزیر برائے بورڈ آف انویسٹمنٹ کیسر احمد شیخ سے فنٹوپیا چین کے وفد نے ملاقات کی، جس میں پاکستان اور چین کے درمیان سرمایہ کاری اور ڈیجیٹل تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ کیسر احمد شیخ نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ٹیکنالوجی، فن ٹیک اور ڈیجیٹل فائنانس میں سرمایہ کاری حکومت کی ترجیح ہے، جو نوجوانوں اور چھوٹے کاروباروں کے لیے نئے مواقع پیدا کرے گی، جبکہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی۔ ملک بھر میں میٹرک کی سطح پر 2 نئے تعلیمی گروپس ٹیکنیکل اور زراعت متعارف کرانے کی تجویز سامنے آ گئی ہے۔ اس حوالے سے IBCC کا مشاورتی اجلاس 23 دسمبر کو اسلام آباد میں ہوگا، جس میں مضامین کی گروہ بندی، متبادل تعلیمی راستوں، پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ میں داخلے کی اہلیت، غیر ملکی اسناد کی مساوات اور تعلیمی اصلاحات کے لیے قومی ورکنگ گروپس کے قیام پر غور کیا جائے گا۔ اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان کے دھرنے کے معاملے پر تھانہ صدر بیرونی نے انسدادی دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں علیمہ خان سمیت 35 نامزد اور 400 نامعلوم ملزمان شامل ہیں، جبکہ 14 افراد کو موقع سے گرفتار کر کے انسدادی دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ملزمان پر دفعہ 144 کی خلاف ورزی، پولیس پر حملوں اور ریاست کے خلاف مجرمانہ سازش کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کے مشورے پر اہم قانون سازی کی منظوری دے دی۔ انہوں نے قانونی شہادت بل 2025، کنگ حمد یونیورسٹی آف نرسنگ اینڈ ایسوسیٹڈ میڈیکل سائنسز بل 2025 اور نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز رائٹس بل 2025 کی توثیق کی۔ دانش اسکولز اتھارٹی بل 2025 کو صوبائی مشاورت کے لیے واپس بھیج دیا گیا۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر ماڈرن فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹس متعارف کروا دی گئی ہے۔ ان منڈیوں میں شفاف نیلامی، ویسٹ ٹو ویلیو نظام، آف سیزن سبزیوں کی جدید کاشتکاری، ہیلپ ڈیسک، آن لائن ٹریکنگ، مناسب لائٹ، صفائی اور فنکشنل ٹوائلٹس فراہم کیے جائیں گے۔ اجلاس میں آف سیزن سبزیوں کی فراہمی اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کے خلاف فوری کارروائی کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ پنجاب کی 188 منڈیوں میں واٹر فلٹریشن پلانٹس بحال کر دیے گئے ہیں اور دیگر شہروں میں بھی ماڈرن منڈیاں قائم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ وزارت ریلوے کے وفد نے وزیر بحری امور محمد جنید انور چودھری سے ملاقات کی اور پورٹ قاسم سے خوردنی تیل کی ریلوے ترسیل پر بات کی۔ وزیر بحری امور نے کہا کہ پورٹ قاسم میں ریلوے اسٹیشن اور جدید سٹوریج سہولیات قائم کی جائیں گی۔ اس منصوبے سے کراچی میں ٹریفک کا دباؤ کم ہوگا، لاگت اور وقت میں بھی بچت ہوگی اور سالانہ 1 لاکھ ٹن خوردنی تیل سڑک کے بجائے ریلوے کے ذریعے منتقل کیا جائے گا۔ NGME کی جانب سے فلسطین کے لیے 100 ٹن امدادی سامان پر مشتمل خصوصی پرواز روانہ کر دی گئی، جس میں کمبل، ترپال، کپڑے اور خواتین کے لیے خصوصی کٹس شامل ہیں۔ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان اور وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سامان روانہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی جاری رکھے گا اور اب تک مجموعی طور پر 2627 ٹن امدادی سامان روانہ کیا جا چکا ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے تازہ پلیئر رینکنگ جاری کر دی ہے، جس میں ٹیسٹ بیٹرز میں انگلینڈ کے جو روٹ اور بالرز میں بھارت کے جسپریت بمراہ بدستور پہلی پوزیشن پر برقرار ہیں۔ پاکستان کے سعود شکیل 1 درجہ بہتری کے بعد 9ویں نمبر پر آ گئے ہیں، جبکہ T20 رینکنگ میں سائم ایوب کی پہلی پوزیشن برقرار رہی۔ مجموعی طور پر مختلف فارمیٹس میں کئی کھلاڑیوں کی درجہ بندی میں نمایاں رد و بدل دیکھنے میں آیا ہے۔